بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، احکام دین کا پروگرام پیش خدمت۔ آپ کے سوالوں کے جواب ہم کتاب و سنت کی روشنی میں پیش کرتے رہے ہیں اور کریں گے۔ تو آئیے آج کے سوال کی طرف آتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال ہے، وہ پوچھتے ہیں کہ آدمی کے اعمال قیامت میں جب میزان پر پیش کیے جائیں گے تو ان میں سے کچھ افراد تو جنت میں چلے جائیں گے اور کچھ جن کے نیکیاں بڑھ جائیں گی، یہ کہ اگر نیکیاں نہیں بڑھیں گی، گناہ ان کے زیادہ ہوں گے تو ان کا کیا حال ہوگا؟ کیا انہیں جہنم نصیب ہوگا یا ان کو کہیں اور رکھا جائے گا؟ تو اولاً ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ غیب کی جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان میں سے ایمان بالمیزان بھی ہے، یعنی میزان ترازو قائم کیا جائے گا، وہاں پر پلسرات بھی ہوگی، وہاں پر حساب و کتاب بھی ہوگا اور لوگوں کی پریشانیاں بھی سمجھ، قیامت کی بہت ساری چیزیں ہیں، تو یوم آخرت پر ایمان لانا چاہیے۔ ان میں سے ایک چیز جو ہے ایمان میں، وہ میزان اور ترازو ہے جس کے ذریعے سے بندوں کے اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ یہ آخرت کی باتیں ہیں یا کہ ہمارے مرنے کے بعد کی ایک دوسری حیات کی باتیں ہیں، لہذا ہم آخرت کی باتوں کو دنیا کی باتوں پر قیاس نہیں کر سکتے اور نہ ان کا میزان یہاں دکھا سکتے ہیں، لیکن ہمارے اعمال کا وزن وہاں ہوگا۔ ہم نے جو کچھ ذکر و اذکار کیے ہیں، جو نمازیں پڑھی ہیں، جو اچھائیاں کیے ہیں، جو حسن سلوک کیا ہے، جو کچھ اچھے کام کیے ہیں، سب کا وزن ہوگا۔ ایسے ہی برائیوں کا بھی وزن ہوگا، ظاہر بات ہے، ایک پلڑے میں اچھائی ہوگی تو ایک پلڑے میں برائی ہوگی، اور جس کے ہاں کوئی اچھائی نہیں ہوگی تو اس کا پلڑا سب برائیوں ہی سے بھرا ہوا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم عدل و انصاف کا ترازو قیامت کے دن قائم کریں گے، رکھیں گے۔ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی بھی نفس کو کچھ بھی ظلم نہیں اٹھانا پڑے گا، یعنی کچھ بھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی۔ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اگر کسی کے پاس کسی طرح کا کوئی عمل ہے، چاہے وہ رائی کے دانے کے برابر ہی کیوں نہ ہو، ہم اس کو بھی حاضر کریں گے۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم حساب لینے کے لیے ہم خود کافی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا حساب جس طرح ہوگا اس طرح کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ جو ہے میزان قائم ہوگا اور ہر ایک آدمی کے اعمال کا حساب و کتاب ہوگا اور وزن ہوگا حساب کتاب کے بعد، اور اسی طرح سے اس وزن کے ذریعے ظاہر و حتیٰ کہ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہوگا، اچھائی کا ہو یا برائی کا ہو، تو وہ پیش کیا جائے گا اور اس کا وزن بھی ہوگا۔ یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 47 میں آپ اس کو پڑھیے، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارے عملوں کا وزن ہونے والا ہے۔ ہم جو کچھ کرتے ہیں اس کا معاملہ ظاہر ہونے والا ہے، ایسا نہیں کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ چھپ جائے گا اور گم ہو جائے گا اور رجسٹر میں درج نہیں ہوگا، ایسا کچھ نہیں ہونے والا ہے، بلکہ سب کچھ درج ہوتا ہے۔ لہذا ہمارے جو ایمانیات میں سے ہے ان میں سے یہ کہ ہم مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے اور اپنے عملوں کی جزا یا سزا قیامت کے دن برداشت کریں گے۔ ایسے ہی ہمارے حساب، ہمارے عملوں کو پیش کیا جائے گا، اللہ پر پیش کیے جائیں گے ہم، پھر ہمارا حساب بھی ہوگا، اور ایسے ہی حساب کے بعد ہمارا نامہ اعمال ملے گا جسے ہم پڑھیں گے، اور ایسے ہی اس کے بعد ثواب و عقاب بھی وہاں پر ہوگا، اور یہ ثواب اور عقاب جو ہے یہ ہمارے عملوں کا نتیجہ ہوگا، اور ایسے ہی پلسرات ہوگا، اور ایسے ہی ترازو قائم کیا جائے گا لوگوں کے عملوں کے وزن کرنے کے لیے۔ یہ ساری چیزیں وہیں میدان محشر اور قیامت کے دنوں سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو ایسی صورت میں ہم ایک بات یہاں بتا دیں، گرچہ کہ قرآن مجید یا حدیث شریف میں ایسے کچھ نص یا کوئی خاص دلیل نہیں آئی ہے کہ کون سا عمل اس میں سے کس کے بعد ہوگا، یعنی کیا پہلے حساب ہوگا پھر بعد میں یہ اعمال کا وزن ہوگا، یا پہلے اعمال کا وزن ہو جائے گا پھر حساب ہوگا، ایسی کوئی صراحت نہیں ہے کہ کون ترتیب کیا ہے، اس میں کچھ لیکن یہ سب وہی ہونے والا ہے، اسے بتایا گیا ہے۔ لیکن ایک اندازہ ہے
ایک اندازہ یعنی سوچ سکتے ہیں کہ آدمی کے پہلے حساب ہوگا، اس کی اچھائیوں اور برائیوں کا، حساب کے بعد جو اس کا عمل جیسا نکلے گا اس کا وزن ہوگا۔ یہ گویا کہ وزن کا کام حساب کتاب کے بعد ہونا چاہیے۔ یہ ہماری اپنی سمجھ ہے یا علماء کی سمجھ اس طرح سے ہے، اس لیے کہ وزن کیا جاتا ہے تاکہ اس کا بدلہ دیا جا سکے، لیکن اس کے پہلے حساب و کتاب ہوتا ہے۔ یہ بھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ وزن کیا تاکہ اس کو حساب و کتاب ہو سکے، لیکن یہ ہے کہ حساب کے بعد عام طور سے وزن کیا تھا کہ بھئی تمہارا حساب یہ نکلا، اور اس کے بعد یہ اپنی نیکیاں دیکھ لو اور اپنی برائیاں دیکھ لو۔ تو اس طرح سے ایک اندازہ ہے کہ اعمال کا وزن جو ہے حساب و کتاب کے بعد ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے بارے میں جو بتایا ہے کہ وہاں پر وزن ہوگا تو وزن ہوگا، پھر اس کے بعد جس کی اچھائیوں کا میزان پلڑا بھاری ہو جائے گا، جیسا کہ آپ سورہ یہ پڑھتے ہیں فَأَمَّا مَنْ سورہ قاریہ میں فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِینُهُ فَهُوَ فِي عِیشَةٍ رَاضِیَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِینُهُ فَأُمُّهُ ہَاوِیَةٌ، جس کا میزان میں جس کا پلہ بھاری ہو جائے گا تو وہ بہترین اور پسندیدہ زندگی میں رہے گا، اور جس کا وزن گھٹ جائے گا خفت موازین ہو تو اس کا ٹھکانہ حاویہ ہوگا۔ وما ادراک ما ہی نار حامیہ، یہ تو آپ پڑھیے، آپ سے قریب ہے صورتیں، اس کو پڑھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے۔ تو اسی صورت میں اگرچہ کہ انہوں نے کہا لیکن ایک اندازہ ہے کہ وزن جو ہے حساب و کتاب کے بعد ہونا چاہیے جیسا کہ ہوتا ہے، لیکن وزن ہو جانے کے بعد لوگ کس طرح کے ہوں گے؟ 3 طرح کے لوگ نکلیں گے۔ ایک تو وہ ہوں گے جن کی اچھائیاں برائیوں پر غالب آ جائیں گی۔ آپ نے پوچھا ہے کہ ہمارا میزان میں تول دیا جائے گا، پھر ہمارے اگر اچھائیاں ہوں غالب یا برائیاں ہوں غالب اور اعمال اچھے کم ہوں تو کیا ہونے والا ہے؟ تو کہیں گے ہم 3 قسم، ایک تو وہ ہیں جن کے جن کی اچھائیاں برائیوں پر غالب ہو جائیں گی، تو یہ سمجھیے کامیاب لوگ ہیں۔ اچھائیاں زیادہ ہیں تو اچھا بدلہ ملے گا، اور برائیوں کو چھوڑ دیا جائے یا کہ ان کا کچھ عقاب ملے، یہ الگ مسئلہ کہ اچھائیوں کے غالب ہونے سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ انسان کامیاب ہوتا ہے، اس لیے کہ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، قرآن مجید میں آیا ہوا سورہ مومنون کی آیت ہے، آیت نمبر 102 میں، کہ فمن ثقلت موازینہ، جس کے موازین بھاری ہو جائیں گے، یعنی پلہ جس کا بھاری ہو جائے گا، فاولئک وہی لوگ کامیاب ہونے والے، جو کامیاب ہو گئے پھر تو اس کے لیے شاید جہنم نہ ملے۔ اور من خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون، جس کے برائیوں کا پلہ بہت بھاری ہو گیا، یعنی اس کا میزان برائیوں کا میزان ہلکا ہو گیا، تو ایسی صورت میں وہ لوگ جہنم میں جائیں گے۔ اور سورہ قاریہ کی آیت تو ہم نے آپ کو بھی سنایا ہی تھا۔ دوسرا وہ انسان ہوگا جس کی برائیاں اس کے اچھائیوں پہ غالب آ جائیں گی، اور یہاں پر معاملہ 2 طرح کا ہوگا۔ ہو سکتا ہے کسی نے کفر کے ساتھ بھی اچھائیاں کی ہوں، لیکن وہ اچھائیاں چونکہ بے ایمانی کے ساتھ ایمان نہ ہو تو کچھ کام کی نہیں ہوتی ہیں، لہذا ان کا کوئی شمار نہیں ہوگا۔ لیکن مسلمان انسان اگر اس کی برائیاں اس کی اچھائیوں پر غالب ہو جائیں تو اس کا انجام یہ ہے کہ اس کو ان برائیوں کو جو کیا ہو، اور اچھائیاں بھی ساتھ میں ہیں لیکن اچھائیاں کم ہیں برائیاں زیادہ، تو اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا، پھر وہاں اس کو عذاب ملے گا۔ عذاب کے بعد جب اس کا عمل اس کے عذاب پانے کے بعد جتنا مستحق تھا پانے کے بعد، پھر اس کو نکالا جائے گا، پھر جنت میں پہنچایا جائے گا۔ اور تیسرا وہ انسان کہہ لیجئے، جیسے ایک کی اچھائیاں غالب، ایک کی برائیاں غالب، تیسرا جس کے نہ اچھائیاں غالب نہ برائیاں غالب، برابر کا وزن نکلتا ہے اس کا، تو ایسے لوگوں کو اصحاب الاعراف کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ اعراف کے میدان میں رہیں گے۔ اعراف کا میدان کیا ہے؟ اعراف کہا جاتا ہے کہ جیسے کہ فقہاء نے مفسرین نے بتایا ہے کہ ایک پہاڑی ہے جو کہ جہنم اور جنت کے درمیان حائل ہے، یا ایک میدان ہے جو جنت اور جہنم کے درمیان حائل ہے، اور وہاں پر اس کے لیے فصیل بنی ہوئی ہے، دیواریں ہیں جس سے وہ ان کو دیکھ نہیں سکتے جنت والوں کو، اور جنت والے جہنم والوں کو نہیں دیکھیں گے الا کہ جن کو اجازت دی جائے کہ آپ نظر ڈالو، دیکھو آپ کا کوئی بھائی کہاں پر پایا جاتا ہے۔ تو اصحاب الاعراف کی حالت میں وہ رہیں گے، اور قرآن مجید میں سے بتایا گیا ہو بینہما حجاب، اور دونوں کے درمیان جنت و جہنم کے درمیان پردہ حائل ہوگا۔ وعلی الاعراف رجال، اور اعراف پر ایسے کچھ لوگ ہوں گے، کلا یعرفون بسیماہم،
سب کو اپنی علامتوں سے پہچانیں گے، وہ نادو اور پہنچائیں گے، نادو اصحاب الجنت ان سلام علیکم ثم لم يدخلوها وهم يطمعون، جنت والوں کو پکاریں گے ہم تو آ نہیں سکے، تمہارے اوپر اللہ کی سلامتی ہو، چاہتے تھے کہ ہم پہنچ جائیں لیکن اب نہیں سکے۔ اذا صرفت ابصارهم تلقاء اصحاب النار، اور جب ان کی نگاہ جہنم والوں کی طرف پھیری جائے گی جہاں سے وہ دیکھیں گے، قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، تو کہیں گے اللہ تعالی ہم کو ظالموں کے ساتھ نہ کرنا، یعنی ہم جہاں پہ ہیں وہی ٹھیک ہے، ظالم تو یہاں عذاب میں گرفتار ہیں۔ تو ایسی صورت میں جن کے حسنات اور سیئات، اچھائیاں اور برائیاں برابر سرب نکل جائیں تو ان کے لیے بیچ میں ایک جگہ بنی ہوئی، لیکن آخر میں ان کو بھی جنت میں ڈالا جائے گا۔ تو اسی صورت میں یہ اعراف جو ہے یا تو ایک فصیل ہے یا ایک پہاڑی ہے یا ایک ایسی دیوار میں حائل ہے، جگہ میدان ہے جس میں لوگ رکے رہیں گے۔ تو اعراف والے وہی ہیں جن کی اچھائیاں اور برائیاں برابر ہو گئی ہیں۔ ایسی صورت میں ان کو بعد میں جہنم سے نجات ملے گی، جنت میں پہنچائے جائیں گے یہ لوگ بھی، اور جو لوگ قیامت کے دن ہیں ان کی جن کی اچھائیاں غالب برائیوں پر، وہی ان لوگوں کو عذاب نہیں ہوگا، جنت میں پہنچائے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت میں پہنچائے۔ اور دوسرے وہ لوگ جن کی برائیاں غالب ہیں تو یہی لوگ اپنے عذاب کو حاصل کریں گے جہنم پہنچ کر کے، جن کے برابر ہو چکے ہیں تو اعراف میں رہیں گے۔ اور یہ جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کا عدل و انصاف یہی ہے، ایسا نہیں جیسا لوگ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت رحیم کریم ہے اور ہم جتنا بھی برائیاں کر لیں اور معاف ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہم کو ڈھانپ لے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کی آپ کو رحمت ڈھانپ لے گی، جو لوگ اچھا کام کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی یہی ہوگا، تو آپ میں فرق کیا رہ جائے گا؟ تو اللہ کا عدل و انصاف، جو اللہ تعالیٰ ظالم نہیں اور عادل ہیں، تو جو گناہ گار ہے اس کو تو عذاب ملنا چاہیے، اور جو نیکوکار ہے اس کو جنت ملنی چاہیے۔ اور اس کے بعد وہ لوگ جن کے اعمال قبول ہی نہیں ہوتے ہیں، یعنی کفار و مشرکین، اس لیے کہ ایمان کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے، تو ان کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ آئیے ہم ایک اور سوال کی طرف آتے ہیں۔ ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں کہ یہ بات تو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بنایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے عمل بنایا کہ تم یہ کرو گے، تم وہ کرو گے، اور اسی طرح سے کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو غلطی کا ہم ارادہ کرتے ہیں، صرف کرتے نہیں، عملاً کرتے نہیں ہیں، غلطی کا ارادہ کرتے ہیں، تو کیا اس ارادے پر بھی غلط ارادے پر ہمارا حساب و کتاب ہونے والا ہے؟ تو ہم جواب دیں گے بھائی دیکھیے، انسان کے اندر جو دل میں ایک نیت پیدا ہوتی ہے اس کے مختلف حالات ہوتے ہیں، اس لیے کہ انسان کا یہ جسم جو ہے کئی اعضاء سے بنا ہوا ہاتھ ہے، پیر ہے، آنکھ ہے، کان ہے، ناک ہے، اور اسی طرح سے ان کے اندر بہت ساری صلاحیتیں ہیں، مار دینے کی، کسی کو مدد کر دینے کی، ہاتھ سے اٹھا کر اس کا سامان اٹھا کر کے پہنچا کر کے، ایسے دھکا مارنے کی بھی صلاحیت اس میں پائی جاتی ہے۔ پیروں کا بھی یہی حال ہے، آنکھوں سے بھی اچھی طرف دیکھنا، غلط طرف دیکھنا، کانوں سے اچھی چیز سننا، غلط چیز سننا، منہ سے اور زبان سے بھی یہی سب صورتحال بنتی ہے، بہت ساری چیزیں اچھائی اور برائی کی۔ لیکن یہ انسان کے دل میں پہلے اس کا داعیہ، پہلے اس کو ہم نیت کہتے ہیں۔ تو لوگوں کی نیتیں اگر اچھی ہیں اور کبھی ان کی نیتیں بری ہوتی ہیں، اور کبھی نیت کرتا ہے لیکن کچھ عمل میں لاتا نہیں، تو نہ اس پر گناہ لکھا جاتا ہے نہ اس کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ تو اسی صورت میں حدیث شریف میں جو الفاظ آئے ہوئے ہیں ایسے احوال کے بیان کرنے کے لیے، اس کے پہلے بھی اس قسم کا سوال ہوا، ہم نے بتایا تھا، لیکن آج پھر اس حدیث کو سنا دیتا ہوں۔ حدیث میں آیا ہے، بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، ان العبد اذا ہم بحسنۃ فلم یعملها، اللہ کا بندہ یا کوئی بندہ جب عمل کرتا ہے، ارادہ کرتا دل میں سے، فلم یعملها، تو اس کو کرتا نہیں ہے عملی طور پر، کتبها اللہ له حسنۃ واحدہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک اچھائی لکھ دیتے ہیں۔ وإن ہم بها وعملها کتبها اللہ عشر حسنات، اور ارادہ کیا اور اس کے بعد اس کو تنفیذ بھی کر دیا تو اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ فإذا ہم بالحسنۃ فلم یعملها، اگر اچھائی کا ارادہ کیا اور نہیں کیا تو بھی اس کے لیے ایک حسنات، ایک ثواب لکھا جاتا ہے۔ وإذا ہم بها وعملها کتبها اللہ عشر حسنات، اور جب کہ ارادہ کر کے اس کو کر بھی دے تو اس کے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ لیکن اس کے برعکس جب برائی کا ارادہ کرے تو حدیث میں آیا، ہم بسیئۃ فلم یعملها،
اس کو کیا نہیں، لم تکتب علیہ، تو اس پر کچھ اس کا عقاب نہیں لکھا جاتا ہے۔ وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا، اور اگر ارادہ کیا اور اس کو بروئے کار بھی لایا تو اس کے لیے ایک گناہ لکھا جاتا ہے۔ تو اسی صورت میں انسان کے ارادے اور عمل میں اور عمل نہ کرنے میں کئی حالات ہیں۔ ایک حالت تو یہ ہوئی کہ انسان نے ارادہ کیا برائی کرنے کا، لیکن اس برائی کو نہیں کیا عاجز ہو جانے کی وجہ سے، یعنی کوشش کیا، ارادہ کیا برائی کا، اس کام کو کرنا چاہتا ہے لیکن اس کام کی تنفیذ نہیں ہو پاتی، اس کو کرنے کی سکت نہیں ہے اس کو، یا ہے کہ ہار گیا سامنے وہ۔ مثال دوں آپ کو، تو اسی صورت میں بتا دوں کہ اس کے لیے ایک گناہ لکھا جاتا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے جیسے حدیث شریف میں ہے القاتل المقتول فی النار، قیل یا رسول اللہ ھذا القاتل فما بال المقتول، قال انہ کان حریصا علی قتل صاحبہ۔ آپ نے فرمایا کہ قاتل قتل کرنے والا اور جو مقتول ہو جاتا ہے اس دونوں جہنم میں ہیں۔ لوگوں نے تعجب سے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو قاتل تھا، اس کا تو گناہ تھا، لیکن مقتول کا کیا گناہ ہو جہنمی ہو جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا انہ کان حریصا علی قتل صاحبہ، وہ بھی اپنے ساتھی کو قتل کرنے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا، وہ بھی چاہتا تھا لڑائی میں کہ اس کو قتل کر دیں، ارادہ کیا، اس کے بعد اس کی تنفیذ کے لیے کوششیں کی لیکن کوششیں کامیاب نہیں ہوئیں، ہاتھ کمزور ہو گیا کہ تدبیریں نہیں چل سکیں، تو اسی صورت میں وہ قتل نہیں کر سکا، وہ دوسرے نے قتل کر دیا، تو قاتل مقتول دونوں نار میں ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے نیت کیا اور نیت کے بعد اس کام کی کوشش بھی کی، تو اس طرح سے اس کوشش کرنے کی بنیاد پر اس کے برے عمل کے کرنے کے لیے اس نے کوشش کیا اور کوشش کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا تو بھی اس کا ایک گناہ لکھا جاتا ہے۔ لیکن اس کے عمل کے اور بھی حالتیں ہوتی ہیں، تو یہاں پر برائی نہ کر سکا اس لیے کہ عاجز ہو گیا، لیکن جب عاجز نہ کر سکے تو پھر اس کے احوال دوسرے ہیں، انشاءاللہ ہم آپ سے دوسری ملاقات میں اس کی مزید تفصیل پیش کریں گے اور ان حالات کو بیان کریں گے جس میں انسان کو گناہ لکھا جاتا ہے، اس کی مثالیں بھی دیں گے حدیثوں سے، تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ حدیثوں میں ایسے لوگوں کے لیے نیتوں کا جو انجام ہوتا ہے کیا ہوتا ہے۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے اور دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم کو اور سارے لوگوں کو خیر و عافیت سے رکھے، اور جو لوگ آپ تک اس پروگرام کے پہنچانے میں تعاون دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کا تعاون فرمائے اور اپنی عافیت نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔